بتایا ہے کہ سخت ناراض ہوئے، لیکن ان کے والد یہ وفات پا گئے 100 سال کی عمر میں۔ ان کے اوپر ایک مضمون لکھا بصائر اپنے، جو ان کا پرچہ ہے البینات، اس میں وہ ساری باتیں کہ کبھی ایک ماشا کھاتے تھے، کبھی 2 ماشے کھاتے تھے، جوانی میں ماں نے بہت مجبور کیا، اپنی دادی کے مطابق لکھا کہ شادی کر لو، انہوں نے انکار کیا، نہیں میں ریاضت کروں۔ لیکن جب انہوں نے ایک دن خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش پر بیٹھے ہوئے ان کے خاندان کی فلاں لڑکی کے ساتھ ان کا عقد نکاح باندھ رہے ہیں، جب یہ حقیقت دیکھ لی تو اس کے بعد راضی ہو گئے اس خاندان کی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے پر، یعنی ان کی ماں کے ساتھ۔ تو یہ ایسی کتنی باتیں بتایا۔ ایک دن آخری زمانے میں میں ان کے پاس خیریت معلوم کرنے کے لیے فجر کی نماز سے پہلے پہنچا، اور میں نے دریافت کیا کیسی گزری رات، کہا کہ سلامتی کے ساتھ، لیکن ایک خاص واقعہ بھی تھا۔ یہ گل بادشاہ میرے زمانے میں جب پڑھتا تھا اس وقت بھی وہ مطبخ کا داروغہ تھا اور خادم تھا۔ کہتے میرے سامنے تشریف لائے اور گل بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ گل بادشاہ، اگر تو بن نوری صاحب کے والد زکریا کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو کیا میں پیچھے تو نہیں ہوں؟ میں بھی تیری طرح سے ان کی خدمت میں لگا ہوں۔ یہ اس میں یہ انہوں نے مضمون دیا، اور اس کے بعد اب میری غیرت نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ایک طرف استاد ہے کہ جس نے مجھے شرک کی، کفر کی تعلیم دی ہے، قرآن کو اپنی تشریح کے ذریعے سے شرک میں جیسے اس کے بزرگوں نے جو کام کیا ہے اسی کام کے ذریعے سے میرے ایمان کو بھی میں آیا ہوا ایمان اور علم کے لیے، اور وہ اپنے بزرگوں کے اس انداز کو اختیار ایک طرف ماننا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ ایمان کا اقرار لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر طاغوت جو میرے خلاف سر اٹھائے تو اس کا انکار کرتے رہا، تب تمہارا ایمان ایمان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں، ایک نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے بارگاہ میں جانا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جس سے میں نے معلومات حاصل کی، علم نہیں اللہ جانتا ہے۔ آج دنیا میں معلومات ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے جو خالص قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو اس کے بعد میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو اللہ کی الوہیت کو للکارنے والے، اس کے علم غیب کو بات دینے والے، اور اپنے باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخدوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنانے والے اپنے قلم کے زور سے ان کو یہیں چھوڑ دیا جائے، تو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا۔ ان کے متعلق بھی دیکھا جو ان کے الفاظ تھے صوفیہ کے لیے، جنہوں نے وحدت الوجود کا نظریہ اختیار کر کے شرک ذات کے شرک کا کارخانہ قائم کیا ہے، ان کے لیے موقع نہیں دیا۔ تب میں نے پوری کتاب جو توحید کے لیے توحید خالص کے نام سے استعمال کی، سارے انہیں جن کو آج دنیا اس مانتی ہے، اس ملک کے اندر اور باہر کے تھے، ان کی کتابیں، ان کے اوپر آج اور اس سے پہلے لوگوں نے یہ حق اور یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ ولی اللہ ہے، کوئی مجتہد ہے اور کوئی مجدد ہے، اور ملاقات ان سے بھی نہیں ہوئی تھی، رات مشاہدہ ان کا نہیں تھا، صرف ان کی کتابوں سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے پڑھا میں نے کہا کہ تم ان کتابوں کے اوپر ان کی کتاب مانتے ہو اور کہتے ہو ولی اللہ تھے، میں اختلاف کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی طرف ان کی کتابوں کے مضمون کو لے جاتا ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ ولی شیطان تھے۔ اب آؤ مقابلے کے لیے ثابت کر دو۔ اور اس کے بعد سے 10 سال 7-8 سال ہو چکے، میرے خیال میں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کتابیں یہ پھیلی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں آیا ہے یہ کہہ دے ان کی کتنے میں نے جو فوٹو دیے ہیں ان میں میں نے کوئی خیانت کی ہے، یا جو میں نے فیصلہ قرآن و حدیث سے کیا ہے وہ غلط ہے، بلکہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کو میری مجبوری دیکھیں، دنیا والے بھی، کہ مالک نے پیدا کیا، مالک نے زندگی دی، اور اس کو للکارنے والا کوئی اٹھے وہ میرا استاد کہلائے، تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی غضب کو دعوت دوں اور ہمیشہ کی جہنم کے آگ کا ایندھن بن جاؤں۔ یہ مجبوری تھی، اسی کے ساتھ اللہ جانتا ہے ذاتی کوئی دشمنی اور کوئی پرخش نہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہ سوال بھی تھوڑا سا لمبا ہے. زندگی کا بہترین حصہ اور بہترین صلاحیتیں آپ نے جماعت اسلامی کے لیے سیٹ کرنے کے بعد جس دوران آپ اسے جزوی ایمان کے طور پر اپنا کر ایک کثیر تعداد نوجوانوں اور بزرگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ دلیلیں دیتے رہیں گے کہ جماعت اسلام میں شامل ہو کر اسے جزوی ایمان کے طور پر اپنا کر ایک کثیر تعداد نوجوانوں اور بزرگوں کو قائل کرنے کے لیے یہ دلیلیں دیتے رہیں گے کہ جماعت اسلام میں شامل ہو کر ہی اسلام کی خدمت ممکن ہے. بیرون جماعت نہ تو اسلام ہے نہ مسلمان ہے. آپ پر اعتماد کر کے پیدائشی طور پر برے شگیر کے مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ روایتی مولویوں کی روش سے تنگ اور بیزار خصوصاً پڑھے لکھے لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے رہے. اس جماعت میں پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک مدت کے بعد جب آپ پر شک ہوا کہ یہ جماعت اس کام کے لیے فٹ نہیں, اس لیے آپ نے نئی دعوت شروع کر دی. سادہ لوگ جو پہلے آپ کی دعوت قبول کرتے رہے ان کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا, اور اب جو لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے کم کرتے ہیں کہ آیا موجودہ دعوت کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں پوری طرح سے میں آپ کے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہا. ایک بات یہ کہ جو لوگ پہلے اس جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں, اب سب تک تو یہ بات ایان نہیں ہو سکی کہ وہاں اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ ان کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اب ایک دوسرا یہ کہ کیا موجودہ دعوت پر آپ پوری طرح مطمئن ہیں کہ یہی واحد حل ہے؟ پہلی بات ہے کہ جب میں نے جماعت اسلامی چھوڑی ہے تو اس کے بعد سے میں نے یہ پورا اہتمام کیا ہے. یہ بات میں نے ان کے سامنے پھیلائی اور ان کے سامنے آنے کے باوجود بھی سوائے چند کے کسی نے اس کو حقیقت کو محسوس نہ کیا اور اسی زبان سے چنتے رہے. تو میں نے یہ انداز اختیار کیا ہے, یہ اتنے نہ سمجھیں کہ میں ان کے اوپر اپنے اوقات کو سخت بالکل کٹ گیا ہوں. یہاں تک کہ ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا تھا, میں نے کہا تم ادھر جا رہے ہو تو میری راہ نہیں مانا. اس کے بعد میں نے تعلیم حاصل کی, سند لی اور 23 سال ہو گئے راستے گلیوں میں کھڑے ہو کر میں نے دعوت دی. بلایا آہستہ آہستہ ایک ایک دو آتے رہے میرے ساتھ, اور اللہ نے میرا دل آہستہ آہستہ پوری طرح سے اس وقت تھا حالات نے مجھے بالکل مطمئن کر دیا. اور اب پورے خلوص کے ساتھ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے, اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ راستہ ہے, یہی قرآن و سنت کا ہے. اور دنیا والے جو میرے ساتھ آ رہے ہیں اگر اس راستے پر میں جمع رہا اور انہوں نے ساتھ دیا خلوص کے ساتھ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کوئی انقلاب آ جائے گا, اور اگر نہ بھی آئے میری زندگی میں تو بہرحال آگ سے بچ جاؤں گا. اللہ کے یہاں جنت انشاءاللہ آخر کار مل کے رہے. اس ایمان کے ساتھ اسی طرح سے بھی چند ایک ہفتے کی بات ہے کہ ایک 4 سدہ کے گاؤں میں ہمارا اجتماع ہے, اور ہماری اس دعوت سے اور جو پردہ ہم نے اٹھایا ہے, اس جو دنیا آج پاکستان میں جو دین پھیلا ہوا ہے, جو دین ان کے علم بردار ہیں, ان کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ بجائے اس کے ہماری غلطی کو ہم غیر کی طرح سے, اور وہ خان صاحبان کا گاؤں تھا کہ اپنے دشمن کو بھی اگر ان کے پاس پہنچ جائے تو رعایت کرتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن ہم پہنچے ہیں اور ہر طرف سے یہی تھا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینے میں یہی اللہ کی رضا ہے. اور پھر پولیس نے ہم 2-3 آدمیوں کو اس خیال سے کہ ہم کو ہٹا لے گئی کہ ہم ہٹ جائیں گے, دوسروں کے اوپر کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہمارا ہٹنا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ٹوٹ پڑا ہے. اور مارنے والے یہ تھے کہ ہمارے 70 گز کے ساتھی جو تھے, کوئی سواد کا خان ہے, خود وہ پشتوں کا آدمی ہے, لیکن صرف ہماری دشمنی میں انہوں نے ایسا مارا ہے کہ بعض کے 3 ہاتھ میں فریکچر ہوئے ہیں, سر پھٹ گیا ہے, پسلیاں توڑ ڈالی ہیں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو آج پورے ملک میں جہاں کہیں ہم جاتے ہیں سرحد میں لوگ حملہ کرتے ہیں, تو یہ وجہ یہ ہے کہ جہاں ان کے سارے بزرگوں کا جو کارنامے ہیں ہم نے صرف دکھایا, ان کا صرف یہ کارنامہ ہے کہ اللہ کی توحید اور ایمان جو قرآن اور سنت میں تھی اس کی انہوں نے تفسیر اور تشریح کے ذریعے سے اس کو شرک اور بدعت کے اندر بدل ڈالا ہے. یہ ان کا کارنامہ ہے, اور اس کے جواب دینے کی ان کی بس کی بات نہیں ہوتی. کبھی منازعہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں منازعہ کرنے کے لیے ایک سالس ہونا چاہیے,
اور آج دنیا میں کوئی ایسا موجود نہیں جس کو تم بھی مان لو گے ہمارا ثالث ہے ہم بھی مان لیں اور اللہ کو ثالث بنا لو مبالغہ کر لیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ان کو اتنا مارا ہے، تو اس طرح سے ہزاروں آدمیوں نے وجہ یہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں دین چلا آ رہا ہے قبر پرستی کا دین اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا دین، تو یہ دین صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ہے کہ اتنے ساتھی بھی ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ ہر جگہ کبھی یہ حالت دیکھی نہیں تھی، لیکن ایمان کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اور ان کی اب تمنا کچھ اور بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں اور یہ موقع آ جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب تو کئی جب سے یہ ادھر آیا ہوں میں، اللہ جانتا ہے کسی وقت بھی دل میں کبھی یہ شک پیدا نہیں ہوا کہ جو راستہ یہ ہے یہ سنت اور قرآن کا راستہ یہ غلط ہو سکتا ہے۔ پوری چیز پر دل جمعی کے ساتھ اپنی کمزوریاں اور ہیں، یہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا چیلنج یہ انبیاء دیتے ہیں یا ان کے ساتھی جن کی سیرتوں کی معراج تک کون پہنچے گا؟ یہ روح ہے، اپنی سیرت، اپنی کمزوری، اس کا احساس ہے، لیکن دعوت کا یہی صحیح دعوت ہے اور قرآن و حدیث اس کے علاوہ کسی اور دعوت کو نہیں۔ یہ اس کے اندر مجھے پورا اطمینان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ثابت قدم رہا، میرے ساتھی ثابت قدم رہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت آئے گی اور یہ انگارے برسنا بند ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ سب ہو جائے گی جنت کی بادشاہی کے دروازے کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جماعت اسلامی کے اس میں شاید انہوں نے گنجائش رکھی ہے یا کیا کہ جو لوگ ملازمتیں بھی کرتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے اور نہیں لیں گے، اس کے باوجود وہ اس جماعت کے رکن بھی ہیں، اس میں یہ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے اور قرآن کی روشنی میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں مولانا مودی صاحب کا پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ تھا کہ یہ انگریز کی یہاں نوکری یہ طاغوت کی نوکری اور حرام ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کچھ دنوں تک وہ اسی رائے کو پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ بھی آیا جب تک میں تھا کہ جو لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری جماعت سے استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ اپنی نوکری پر قائم رہے۔ پھر ان سے مختلف انہوں نے کام ضرور لیے، یہ خالص دیانتداری کے خلاف تھا، تو اس کے بعد میں نکل گیا، مجھے معلوم نہیں ہے اب کیا ان کا ہے۔ میں بالکل ان سے بالکل بے پرواہ ہوں، مجھے ان کی ایک بالکل خبر نہیں ہے کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو یہ انتہا بددیانتی ہے، کیونکہ انہوں نے اقامت دین کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے چادر چڑھوائی ہے عبدالغفور صاحب نے بری ایمان کے اوپر، دستار بندی کی ہے جو خالص شرک ہے۔ انہوں نے کبھی کسی پر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے اور کبھی اس داتا کے جو مزار ہے اس پر جا کر جمع ہوئے ہیں، وہاں سے جلوس نکالے ہیں، جس نے کشف المحجوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ جو حضرت زینب سے آپ نے نکاح کیا ہے وہ حضرت داؤد کی طرح سے، جن کے اوپر یہودیوں نے بہتان تراشی کی تھی، ننگا نہاتے ہوئے ان کو دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں، اور یہ سارا سورہ احزاب کی آیتیں وغیرہ بنائی ہیں۔ یہ اس مزار پر جا کر یہ لوگ وہاں پر داتا کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم داتا سے لیں گے اسلامی نظام۔ تو یہ مسئلہ ہے ان کی، جب اللہ اپنے مالک کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے تو پھر اپنی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر کچھ جو کریں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے رفقا کے سوا کسی کو بھی مسلمان تسلیم نہیں کرتے، بلکہ تھوک کے حساب سے آپ نے سب کو مشرک قرار دے دیا ہے۔ جماعت اسلامی سمیت تمام مذہبی فرقوں کے رویے میں اور آپ کے رویے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے پیروکاروں کے علاوہ کسی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے علمی حلقوں میں ایک تاثر یہ پھیلایا کہ آپ معتزلہ یا خارجیوں سے متاثر ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن، حدیث اور اسرائیلیات میں بڑی وضاحت سے شیطان کی جو دلیل بیان ہوئی ہے، اس میں بظاہر بڑا وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، تو شیطان کو اسی فلسفہ پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ توحید کے بارے میں آپ کی تحریک کے معاملے میں بعض لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروکار بھی انتہا پسندی پر اتر آئیں تو مزید انتشار کرے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جو آج دن اس دنیا میں قائم ہے، سارے مسالک ان کے اپنی کتاب
کے فتوے اور ان کے عقائد سے میں نے ان کے سامنے آئینہ رکھا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، عالم سمجھے جاتے ہو دیوبندیوں، تمہارا یہ المحمد ہے، اس میں تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی زندہ ہیں، قرآن حدیث اجماع صحابہ کہ جو مر گیا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دور سے دور سلام ان کے لیے دعا کی جائے تو فرشتے گھوم رہے ہیں، وہ ان اعمال کو لے کر دور سلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، تمہارے نبی کے ہوں یا تمہارے ہوں، نبی کی وفات سے پہلے ہوں یا اور ان کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو مجھے اختیار ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہے جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی، خطاب کرتے ہیں اللہ سے، تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ اس عمل کو جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دو عقیدے ہیں، یہ آج دنیا کے سارے مسالک میں بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے سعودی ہو، سب کے عقیدے یہ۔ اور قرآن دونوں عقیدوں کو کفر و شرک کہتا ہے۔ سارے ان کے فتووں سے، ان کی کتابوں کے فوٹو سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور مجھے بھی، اس نے تم سے ایک بات مانگی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور تم صرف شرک نہیں کرتے، بس کس شان کے ساتھ اپنے شرک کی اس رودات کو ساری دنیا میں فخر کے ساتھ عام کر رہے ہو۔ تو بتائیے کم از کم یہ ہونا چاہیے سب کے اوپر میں نے الزام لگایا تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور اس وجہ سے تو کوئی جواب تو آتا، کوئی میدان میں تو آتا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے، یہ ہمارا فتویٰ جو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تم بے ایمان نہیں۔ کم از کم اتنی بات کو ہونا چاہیے۔ سارے خاموش سوائے گالیوں کے، اور فتوے بھی کل بھی الجہاد، کیا نام اس کا، جو وہاں پر الجہاد، اس میں کہا کہ سارے یہ علماء جو جمعیت علماء کے یہاں اس علاقے میں جہاں میں مارا گیا ہے، انہوں نے متفقاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل واجب ہے۔ الجہاد کل کا ہے، پرسوں نہیں، الجہاد جو نکلا ہے وہ نکلتا ہے پشاور سے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اوپر میں نے جتنے لوگ ہیں سب کے عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہیں، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں۔ تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا کہہ دو یہ صحیح ہے۔ تو یہ اصلی مسئلہ ایمان کا، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو، اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ویسے 1 2 10 نہیں 1000 ہوں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو جو اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر شرک مبتلا ہونے سے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے، قبر پرستی کرنے والوں، تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے، اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے گولی مار دیں، گالی دینے کے لیے یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی حمق ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کس قسم کی فرقہ بندی نے اور اہل اسلام کے کس رویے نے مسلمانوں کو اپنے دین سے اجنبی ہونے پر مجبور کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے نئی نئی باتیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ تھی ان کو اپنی بنیاد، اپنی پسند کے مطابق اس کو اپنی بنیاد بنا لیا ہے، اور جو حبل اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث کی بات تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی ان کا معاملہ ہے کہ ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ جو لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو بنائے اور اس کو
اپنا مسلک اور اپنا طریقہ بنائیں، تو یہ تفرقہ اندازی ہے اور یہ اللہ کے یہاں ایک لعنتی چیز ہے۔ باقی اگر دنیا جا رہی ہے ایک راستے کے اوپر بھٹکی ہوئی اور وہ توحید اور سنت کی دعوت دی جائے تو یہی حق ہے۔ یہ صحیح معنوں میں فرقہ نہیں بلکہ یہ حق کی ایک جماعت ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایک گروہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قائم رہے گا قیامت تک۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں میں اسلام دشمن پالیسی رواج کب سے اور کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسلام دشمنی کی جو سب سے پہلے تحریک اٹھی ہے وہ یہودیوں کی طرف سے تھی۔ یہ عبداللہ ابن سبا یبنی یہودی حضرت عثمان کے زمانے میں جھوٹا ایمان لانے کے بعد آیا ہے اور اپنے لیے مقام کہا ہے کہ مجھے کوئی صوبہ دیجیے، کہیں عامل بنائیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر حجاز میں وہ چالاک ہوشیار تھا، اس نے کوشش کی کہ پارٹی بنائی جائے، بغاوت کی جائے، مشکلات پیدا کی جائے، لیکن موقع نہیں ملا۔ شام میں کوشش کی، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، وہاں اس کی ایک نہ چلی۔ پھر مصر میں جا کے اس کو موقع ملا ہے، دین بدلا ہے۔ یہ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آئیں گے، اگر وفات پا چکے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، کہ وہ پھر آپ کو واپس لائے گا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی مکے سے نکالے جائیں گے، آپ پھر واپس آ جائیں گے فاتحانہ۔ اس نے اس کے معنی یہ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور پھر کہا کہ جو وصی آپ کے تھے، حضرت علی کو آپ نے وصیت کی تھی خلیفہ یہ ہوں، لیکن ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کو پورا ہونے نہ دیا، تو لوگوں کو ابھارا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عزیزداروں کا خیال کرتے ہیں اپنے اعزاء کے لیے، یہ سب نفس کے پابند ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے جاری نہیں ہونے دیا، حضرت علی کو حق نہیں دلایا۔ اس طرح سے انتشار پیدا ہوا اور ان کو لا کر گھیرا ہے عثمان کو، اور شہادت تک نوبت پہنچی۔ پھر حضرت علی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ نہ قصاص لے پائے اور نہ اصلاح کر پائے۔ 4-5 سال جو ان کے گزرے ہیں وہ خالی خانہ جنگی میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ فتنہ اٹھا ہے، یہ سبائیوں کا یہ یہودی فتنہ ہے، جو آج آپ چاہے کچھ لکھیں، جو آج خمینی اور شیعت کی شکل میں وہی فتنہ ہے جو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فتنہ ہے۔ میری چارج پر چھوڑتے ہیں یا کے بعد کیونکہ ایسی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس کو، لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں کوئی خدشہ ڈاکٹر صاحب، اس سے روش کا توڑ کیا ہے، کن بنیادوں پر ممکن ہے؟ کیسے یہ جو اسلام دشمن پالیسی چلی ہے اور اب تک ہم اپنائے ہوئے ہیں، اس کا توڑ کیسے ہے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ سب ایک ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، تو ان کے تفریق اس معنوں میں نہیں ہوگی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے ہندو ہو یا روسی ہو، سارے کے سارے یہ ہیں، چاہے شیعہ، سارے ہیں جو اسلام کے حقیقی اسلام کے دشمن۔ تو اسی طرح سے جیسے امام مالک کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، وہاں ایک زمانہ گزرا ہے شروع میں کہیں اسلام کا نام نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی ہے، فرمایا جیسے اس زمانے میں اصلاح ہوئی ہے، جب کبھی اس امت میں خرابی آئے گی اصلاح کی جا سکتی، تو وہی دین کے حق کی دعوت اٹھے، وہی کفر کو للکارا جائے، شرک اور باطل کے ایک رب کو سامنے لانے کے بعد نشر قدی کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس راستے میں مخالفتوں کی چوٹیں کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے اللہ کے بندے بڑھتے جائیں، شرانہ وار زخم چاٹتے رہیں، یہاں تک کہ ہجرت کے مقام آواز دیں، اور اس کے بعد جب ایک جگہ ہجرت کے بعد جمع ہو جائیں تو اس کے بعد پھر فولاد کو لے کر یہ سورہ حدید میں رسولوں کے لیے حکم آیا ہے کہ فولاد کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے باطل کے اوپر وہ حملہ آور ہوں یا باطل ان کو للکارے، اور پھر اللہ کی توفیق شامل حال رہے، دین حق غالب ہو جائے اور باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملنے پائے، اور اس کے بعد پھر سارے مسائل ہیں وہ معاش کے ہوں، وہ بے حیائی بے شرمی کے ہوں، گانے اور بجانے کے ہوں، جیسے اللہ کے نبی صاحب نے چٹکیوں میں سارے مسائل حل کر دیے۔ یہی کہتے آئے ایمان کا مسئلہ حل کر لو اور اس کے بعد چٹکیوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہی ایک طریقہ ہے۔
مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے مؤثر ترین اجتماعی طریقہ آپ کیا تجویز کریں؟ اس میں ہمارے سامنے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. دعوت دی جائے، مخالفت ہوگی، جن کے دل میں یہ دعوت اتر جائے، ٹھک جائے، ان کو قریب لایا جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے. جو پرانے جو ماحول کی گندگی کی وجہ سے جو ذہن و خیال میں انتشار ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اس کو صاف کر کے تزکیہ کیا جائے. تعلیم قرآن اور سنت، حدیث و قرآن کی تعلیم دی جائے. مومنانہ روش اختیار کر کے پھر ان کی ہمت بنائی جائے، ان کو لے کر دعوت دین کے لیے میدان میں اترا جائے. ہمدردی اور صبر کے ساتھ مخالفتوں کو برداشت کیا جائے. اور اگر ممکن ہو سکے اور ہونا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کیا، خود تعلیم دیتے تھے. اور مسجد نبی میں اصحاب صفہ کے لیے اور جو دوسرے لوگ آ جائیں تو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، صحابہ کے جو اہل علم تھے ان کے ذریعے سے تعلیم کو عام کرتے تھے. اور تعلیم کے لیے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر سب کہیں نہیں کر سکتے، کچھ تو بھیجو، مدینے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں، ان کے صحابہ سے، اور پھر آنے کے بعد آپ اپنی قوم کو یہ اصلی تعلیم یہ دیں. باقی اور تعلیم میں بھی اس کے اثر ہے دنیا کے لیے، آخر معاش حلال سے کمانے کے لیے، لیکن اصلی تعلیم یہ تھی. اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے سب سے مشکل معاملہ جو یہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو معلم تھے یہ آپ تھے، یا جو سارے انبیاء آتے ہیں جب دین کی دعوت دیتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں لا اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم تم سے اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتے، تمہیں گالیاں دیتے ہو، ہم تمہارے خیر خواہ، پتھراؤ کرتے ہو، ہم تم کو بتاتے ہیں تمہارے خیر خواہ بن کر اور تمہارے دوست بن کر تمہاری سختیاں برداشت کرتے ہیں. ہمارے خلوص کو دیکھو، تم سے ایک پیسے ایک کوڑی کے لیے ہم نے کبھی تم سے مطالبہ کیا ہو، اور اگر تم دینا بھی چاہو تو فرمایا ان اجریہ الا اللہ، ہم جیبوں میں تم ڈال دو، ہم باہر پھینک دیں گے کہ ہم کو صرف اپنے مالک سے اجر لینا ہے. تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. آج جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے وہ یہی کہ یہ کاروبار بن گیا ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے عالموں تم اگر پڑھتے ہو تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کا تمہارا فریضہ ہے بغیر کسی اجرت کے دنیا